على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و اکرام سامعین و ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے مدینہ تک کا سفر اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو حاکم مدینہ نے رات کو بلایا کہ یزید کی بیعت کے حوالے سے آپ کی طرف ایک پیغام آیا ہے۔ وہ پیغام پیش کیا، گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا، امام علیہ السلام کا جواب بیان ہوا تھا۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ امام علیہ السلام سے اگلے دن مروان ابن حکم آ کے ملا۔ اس وقت مروان ابن حکم نے بھی کہا تھا کہ حسین ابن علی کا سر قلم کر دو اے ولید، اور امام نے جواب دیا تھا، بیان کر چکے ہم۔ پھر مروان ابن حکم جب اگلے دن ملا، دوبارہ آ کے اس نے نصیحت کی، ہم نے بیان کیا، اپنے لحاظ سے نصیحت کر رہا تھا، اور امام کی جو گفتگو ہوئی وہ بیان کیا تھا کہ ہم اس والے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے امام علیہ السلام نے کن کن لوگوں کو خط لکھا، جہاں تک اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا کن کن لوگوں سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی مدینہ میں، اور اس کے بعد آنے والے دروس میں بیان ہوا کہ مکہ میں کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آخری تتمہ اس گفتگو کا جو مروان ابن حکم سے امام علیہ السلام کی ہوئی تھی، امام نے مروان ابن حکم کو کہا کہ ان الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، کیا تم نے نہیں سنا نبی کی حدیث کہ نبی نے کہا تھا کہ آل ابی سفیان پہ خلافت حرام قرار دے دی گئی۔ یہ گفتگو جب ہوئی اور امام نے کہا جو امت کو مشکل ہو رہی ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، وہ اسی وجہ سے انہوں نے یزید جیسے کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے۔ فغضب مروان غضبناک ہوا، اور ایک جملہ کا، کیا جملہ کا؟ یہ جملہ اہم ہے جس کا جواب اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بغض آل ابی سفیان اور ان کا اہل بیت علیہ السلام سے بغض، اس کا راز ان جملوں میں چھپا ہوا ہے۔ مروان نے کہا واللہ لا تفارقنی، اے حسین ابن علی تم یہاں سے جا ہی نہیں سکتے حتی تبایع لیزید، جب تک یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر لو۔ اور عجیب ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہارا یزید سے بغض بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، آل ابی سفیان سے تمہارا بغض یعنی بنی ہاشم کا بغض بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ امام حسین السلام کو جملہ کہا ہے، او شرب تم بغض آل ابی سفیان، تمہیں تو گھٹی میں آل ابی سفیان کی نفرت اور بغض پلایا گیا ہے، اور الحمدللہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے گھٹی میں یہی ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مروان کہہ رہا ہے امام حسین سے، حق علیکم، تمہارا تو حق ہے کہ تم آل ابی تراب بغض رکھو آل ابی سفیان سے۔ یہ کہہ دیا مروان نے۔ جملہ سنیے گا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کا، فقال لہ الحسین، امام حسین علیہ السلام نے کہا ویلک یا مروان، ہلاکت ہو تیرے لیے اے مروان، سنو وجہ کیا ہے، الیک عنی، میری طرف توجہ کرو اور وجہ سن لو اس بغض کی کہ آل ابی سفیان اور آل بنی ہاشم میں کیوں میل نہیں ہے، وجہ سن لو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ رِجْسٌ، تم رجس ہو، اِنَّ أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ الطَّهَارَةِ الَّذِينَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم رجس ہو، ہمارے لیے اللہ نے تطہیر نازل کی ہے، تو جو تطہیر ہے جس سے طہارت اللہ نے جس کے لیے رکھی ہے، رجس ہر قسم کا اس سے دور رکھا ہے، تو تم رجس ہو، اہل بیت سے دور ہی ہوگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا اور کہا کہ انما، آیت پڑھی جو میں نے تلاوت کی، آیت پڑھنے کے بعد جیسے امام نے یہ کہا کہ تمہارے بغض کا سبب یہ ہے کہ تم رجس ہو، اور ہم اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور کیا ہے، یہ مفہوم امام کے قول کا نکلا۔ فنکس مروان، بس اور غصے میں آ گیا، منہ موڑا، رأسہ، اپنا سر جھٹکا، جس طریقے سے منافقین کی صفات ذکر ہوئی ہیں سورہ منافقون میں، لا ینطقو، اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، فوراً چلا گیا۔ امام نے کہا جانے لگا تو امام نے ایک صدا دی، قال لہ الحسین ابشر یا ابن الزرقاء، او نیلگو آنکھوں والی کے بیٹے، میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، امام نے یہی جملہ بیان کیا تھا، دوبارہ اس کو مروان ابن حکم کو یہی جملہ کہا، سن لو تم اس وقت سے ڈرو، کون سے وقت سے؟ کہ جب کل تم نبی سے ملو گے تو ہر وہ کام کر چکے ہوگے جس سے نبی نفرت کرتے تھے،
جب نبی سے ملو گے تو نبی سوال کریں گے یوم تقدم علی ربک، اپنے پروردگار کے سامنے ہوگے تم، فیسألک جدی، تم سے میرے جد رسول کریم سوال کریں گے، ان حقی، میرے حق کے بارے میں سوال کریں گے، اور کس کے بارے میں؟ وہ حق یزید، اور یزید کے حق کے بارے میں، اس کا کیا حق تھا لعنت، میرا کیا حق تھا کہ میرا ساتھ دو، اور تم کس کے ساتھ تھے، یہ کل تم سے پوچھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مروان کو جملہ کہا، فمضى مروان مغضبا، غصے کے عالم میں واپس پلٹ گیا، حتی دخل علی الولید، یہاں تک کہ ولید کے پاس گیا اور ولید کو تمام کے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی گفتگو تھی مروان ابن حکم کے ساتھ۔ اب ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جب جانے کا ارادہ کر لیا تو اب یہاں پہ ایک خط ہے، وہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اس حوالے سے کہ جناب محمد حنفیہ کو امام علیہ السلام نے وہ خط لکھا تھا، اور نہ صرف خط لکھا، پہلے بیان کر چکے ہیں اشارتاً ہم کہ ایک دفعہ خود دو بدو امام نے نصیحت کی ہے، بیان کی ہے کچھ باتیں جناب محمد حنفیہ کو، اور ایک خط بھی لکھ کے گئے امام جناب محمد حنفیہ کے حوالے سے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب محمد حنفیہ، جناب ام سلمہ اور کچھ مخلص لوگ آ رہے تھے امام کے پاس۔ جناب ام سلمہ نے بھی بیان کیا تھا کہ بیٹا حسین کربلا معلیٰ نہ جانا، کیوں نہ جانا؟ کیونکہ وہ حدیث سن چکی ہے نبی کریم کی حدیث ہے۔ تو امام نے کہا کہ رسول کریم کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے حکم دیا جا چکا ہے کہ کہاں جانا ہے، عراق جانا ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے بھی آ کے کچھ نصیحت کی اور کچھ جملے کہے۔ وہ جملے کیا تھے؟ ایک سوال جس کا جواب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب محمد حنفیہ امام معصوم کے آگے کیوں بول رہے ہیں، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے ان جملوں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جناب محمد حنفیہ کی شخصیت عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ صبح، اگلے دن کی جب صبح نمودار ہوئی، معلوم ہو گیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ آئے، یا اخی، کہا اے میرے بھائی، انت احب الناس الی، پوری مخلوق میں، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین، پسندیدہ اور محبوب ترین شخصیت اگر کوئی ہے میرے لیے تو وہ آپ ہیں، میرے آقا امام حسین۔ اعز علیہ، سب سے زیادہ قابل عزت و احترام آپ ہی کی شخصیت ہے، آپ میرے امام ہیں، میں کسی کے لیے بھی اتنا خالص نہیں ہو سکتا جتنا آپ کے لیے خالص ہو۔ میری نصیحت عربی زبان میں یہ نصح اخلاص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے لیے میں مکمل خالص ہوں۔ میرے آقا، تنحى بیعتک عن یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کریں، یہ تو آپ نہیں کریں گے، آپ کہہ چکے ہیں، واضح سی بات ہے، مجھے بھی علم ہے، لیکن ایک کام کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے آپ بہت دور چلے جائیں، آپ دوسرے شہروں میں خط لکھیں وہاں کے حکمران کو، اور انہیں اپنی اطاعت کی طرف بلائیں، نہ عراق جائیں، نہ کہیں مکہ جائیں، یمن چلے جائیں۔ یمن میں آپ کے بابا کے موالی ہے۔ اچھا، آپ کو یا کہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسا مشورہ دے رہے ہیں، امامت کو مشورہ دے، نہیں، امامت کو مشورہ نہیں دے رہے، ان کے قول پہ اعتراض نہیں کر رہے۔ جب امام نے کہا کہ مجھے رسول نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلوں گا، تو بات کو قبول کیا، جیسے کہ میں بیان کروں گا۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ جب لوگ آپ کے اوپر امامت کے اوپر جمع ہو جائیں، فَإِن بَايَعَكَ النَّاسُ وَبَايَعُوا لَكَ حَمَدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، بہترین، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس چیز پہ، آپ اس پہ شکر ادا کریں، یہ پروردگار کا۔ لیکن اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے لوگوں نے اپنی بیعت مہیا کر لی تو بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا اور سوالی انداز میں کہا کہ بھئی کہاں جاؤں، تو بتایا تھا کہ یمن چلے جائے یا مکہ میں چلے جائے، اور امام علیہ السلام مکہ میں نہیں ٹھہرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں میرے جد رسول خدا کی حرمت پامال ہو اور وہاں مجھے شہید کیا جائے، اسی طرح مکے کی حرمت کا بھی پاس تھا امام حسین علیہ السلام کو۔ مکے جا رہے تھے، مکے رکنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ جناب محمد حنفیہ کی نصیحت کے بعد امام علیہ السلام نے کہا قد نصحت و اشفقت، آپ نے بہترین نصیحت کی اور شفقت برتی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر مجھے حکم مل چکا ہے رسول کریم کی طرف سے۔ آپ سنیے گا، جناب محمد حنفیہ کے حوالے سے دو چیزیں ثمرات الاعواد علی ابن الحسین ہاشمی نقل کرتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کو شل ہو گیا تھا۔ یہ حالت تھی کہ ہاتھ اور پیر ایک جانب سے شل ہو گیا تھا۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے، ایک سبب یہ تھا سید الشہداء کے ساتھ نہ جانے کا، دوسرا سبب میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ
جناب محمد حنیفیہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اور لکھا. یہ خط لکھا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے, خط بھی لکھا تھا اور گفتگو میں دوبارہ یہ جملہ کہا تھا امام نے کہ نہیں, میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں جاؤں عراق میں, اور جو فیصلہ ہونا ہے ہوگا, وہی فیصلہ ہو کے رہے گا, مجھے شہید کیا جائے گا. بکا گریہ کیا جناب محمد حنفیہ نے. یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ کہا جناب محمد حنفیہ کو, کہا اما انت یا اخی, میرے بھائی جہاں تک آپ کا معاملہ ہے آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ چلیں, کوئی حرج نہیں ہے. فلا علیک ان تقیم بالمدینہ, آپ مدینہ میں رہیں. کیا ہوگا؟ فتکونا لی عینا علیہم, مدینہ میں آپ میری طرف سے جاسوس کا کام دیں گے. جاسوس کا کام کیا مطلب؟ مدینہ کی خبریں مجھ تک پہنچائیں گے, یا مدینہ میں کوئی مجھے آپ سے کام ہوگا تو میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. ولا تخف علیہ شیئا, میرے بارے میں خوف نہ کیجیے گا, یہ لوگ مکہ میں مدینہ میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے جناب محمد حنفیہ سے گفتگو تمام کی, خط لکھا, اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ خطوط ذکر ہے. مگر میں بیان کروں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا انداز یہ تھا کہ سفر شروع کیا مدینہ سے, جو ظاہر ہوتا ہے روایات سے, یہ سفر امام علیہ السلام نے رات کے پہر شروع کیا تھا, بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے. البتہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اتنا بیان ہوا روایات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ جب رواں دواں تھا, امام آیت پڑھے جا رہے تھے, لما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی الی سواء السبیل. جناب موسیٰ جس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو فرعون کے خوف سے قتل نہ ہو جائیں, جناب موسیٰ سفر کر رہے تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام علیہ السلام کب پہنچے ہیں مکہ؟ عکف الناس بمکہ یفدون الیہ یجلسون حوالیہ, مکہ میں لوگ آ گئے, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے, مکہ کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام کب پہنچے مکہ معظمہ؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جمعے کے دن پہنچے ہیں, تقریباً 3 شعبان, جو بعض روایت میں ملا لثلاث مضین من شعبان, 3 شعبان کا دن تھا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن. مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں. مکہ میں پہنچنے کے بعد کتنے عرصہ رہا امام علیہ السلام؟ مکث فیہا 4 اشہر و 5 ایام, 4 مہینے 5 دن امام علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں. اب مکہ میں رہنے کے بعد امام نے اپنی تحریک کا کس طریقے سے آغاز کیا, اور کس طریقے سے کن کن لوگوں سے ملاقات کی, کس گھر میں ٹھہرے سب سے پہلے, اور کن کن لوگوں کو, کن کن ملک والوں کو, حکومتوں کو امام نے خطوط لکھے. یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والے ایام میں گفتگو ہوگی. میں صرف بیان کر دوں, عاکف الناس بمکہ یفدون الیہ یجلسون حوالیہ, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے, لوگ بیٹھا کرتے تھے, استفادہ کرتے تھے, یستمعون کلامہ, امام کی بات کو سنا کرتے تھے. کون لوگ تھے بیان کروں گا. ینتفعون بما یسمعون ویضبطون بما یربون, اسی لیے بہت ساری روایات امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت نقل ہوئیں, رسول کریم کی احادیث. لوگ آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, اور لکھا کرتے تھے, امام سے احادیث سنا کرتے تھے, نصیحت حاصل کرتے تھے. یہ طریقہ کار کیوں اپنایا امام نے؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا بھر سے مسلمان مکے کا رخ کر رہے تھے, حج کے ایام تھے, تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملنے آ رہے تھے زیادہ تر, بلکہ اکثر وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے نہیں تھے, دنیا بھر کے مسلمان آ رہے تھے. یہ تبلیغ کے خاطر امام نے 4 مہینہ 5 دن مکہ میں قیام کیا. یہ لوگ ملا کرتے تھے, یہاں تک کہ روایات میں ملا کس کے گھر میں گئے, امام علیہ السلام بیٹھے, سب سے پہلے قیام کیا جس گھر میں, بیان کریں گے ہم, مگر ایک جملہ سنیے گا. وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَحْكَامِ دِينِهِمْ وَأَحَادِيثِ نَبِيِّهِمْ, لوگ آ کر دین کے احکام پوچھا کرتے تھے, امام علیہ السلام سے احکام لیا کرتے تھے, اور احادیث نبی امام بیان کیا کرتے تھے, اور اپنے مقصد کے حوالے سے بیان کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام مختلف جگہ پہنچا, تو بہت سارے لوگ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا چاہتے تھے, کچھ کو راستے میں شہید کر دیا گیا, جو آنے والے ایام میں انشاءاللہ بیان ہوگا کس طریقے سے وہ لوگ سید الشہداء تک پہنچے. مگر یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت لوگوں تک سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دہن مبارک سے نکلی ہوئی احادیث ان تک پہنچ رہی تھیں, احکام دین پہنچ رہے تھے.
اس سبب، یہ بہت بڑا سبب تھا، امام حسین علیہ السلام نے پہلے مکے کا رخ کیا. اس کے بعد آنے والے ایام میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا امام علیہ السلام کہاں ٹھہرے، کن کن ملکوں کی طرف خط لکھا امام نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.